السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی انڈر گراؤنڈ رہنما ہیں، جیسے شہریار آفریدی، جن کو اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا اور ان کے دماغ کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر ہوا تھا، وہ کافی ٹائم سے منظر عام پر نہیں تھے، لیکن کل وہ جب اپنے گاؤں پہنچے تو ان کا بے والہانہ استقبال کیا گیا، پورا کا پورا گاؤں باہر نکل آیا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو شیر افضل مروت ہیں، وہ جب ووٹر سے ووٹ مانگنے کے لیے نکلے تو ان سے ووٹرز نے ان کو جو ہے ان کے سامنے رونے لگ گئے اور ان کو خوب ڈانٹنے لگ گئے کہ تم ووٹ مانگنے کیوں آئے ہو، ہماری تو جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے، یعنی کہ عمران خان کے لیے حاضر ہے، ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ اسی طرح سے ریحانہ ڈار بہترین کیمپین چلا رہی ہیں اپنے حلقے میں، اور وہ جگہ جگہ راتوں کو بھی گلیوں میں ہر جگہ دکانوں میں پہنچ کر اپنا جو ہے نشان، انتخابی نشان اور اپنے منشور اور اپنا حلقے میں ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کو راغب کر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں اور عوام ہیں، وہ سڑکوں پر ریلیاں نکال رہی ہے جھنڈوں کے ساتھ۔ اتنے مہینوں کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز اپنی ریلیاں نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن بہت زیادہ افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ بہت جگہوں پہ یہ بات دیکھی جا رہی ہے، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے انتظامیہ بینرز اور پینا فلیکس کو نکال رہی ہے، اور باقی کسی کے بھی پارٹی کے پینا فلیکس اور ان کے جو ہے آویزاں جو انتخابی نشان کی رہنمائی کے لیے جو لگے ہوئے ہیں پوسٹر، ان کو نہیں اتارے جا رہے۔ تو پاکستان کی جو نگراں حکومت ہے اس کا دوگلا معیار سامنے آ رہا ہے، جس کی نشاندہی عمران خان نے دی اکانومسٹ میں بھی کی، اور وہ بارہا پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، ان کے جو چیئرمین ہیں، قائم مقام چیئرمین ہیں گوہر خان، وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب بہت زیادہ عیاں ہو چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو گراؤنڈ پر بالکل بھی لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کی جاتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دو بڑی اچھی خبریں آج اطہر من اللہ کی عدالت میں جو سپریم کورٹ میں لگی، اس کے اندر پرویز الہی کو اجازت مل گئی ہے، وہ اپنے PP-32 سے الیکشن لڑ سکیں گے۔ تو اطہر من اللہ کا یہ ریمارکس ہے کہ وہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا ایک پارٹی کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو پرویز الہی ہیں ان کے خلاف جو ہے بے بنیاد قسم کے اعتراض لگائے گئے تھے اور ٹریبیونل کی طرف سے، اور جو ہے انہوں نے ان کے نام سے ایک نئی جائیداد بھی نکال لی، حالانکہ پرویز الہی تو اس میں جیل کے اندر تھے، اس وقت موجود جیل کے اندر تھے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ انہوں نے 5 حلقوں سے جہاں پہ 5 جگہوں سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے 5 جگہوں سے جو ہے اپنے اکاؤنٹ کھولنے تھے۔ تو اطہر من اللہ نے جو ہے بیچ میں انٹرپٹ کر کہا، انہوں نے کہا کہ کہاں پہ کون سے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم جو ہے الیکشن کمیشن کو اور یا کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ الیکشن میں رکاوٹ بنے، اور کوئی بھی قانون رکاوٹ بننے کے لیے نہیں ہے۔ جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہی احتساب عوام کرے گی، کوئی بھی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کسی بھی جماعت یا کسی بھی انسان کو جو ہے عوام کے فیصلے کے بغیر بجائے وہ فیصلہ کرے۔ تو ان کا صاف واضح اشارہ یہ تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کی بھی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کیسز لگے اور ان کی طرف سے عجیب سے فیصلے آئے، اور انہوں نے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے ضمانت نہیں لی ہے، اس وجہ سے ان کا کیس نہیں سنا جائے گا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تو بلہ لے لیا، شب خون مار کا ٹرائل 3 لوگوں کا 3 رکنی بینچ سے ٹرائل کر کے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد ان کے عجیب و غریب جو ہے انہوں نے توجیہات اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر بھیجی ہے اور لکھی ہے، اور وہ کہیں سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک پارٹی جس نے ANP نے 20,000 روپے دے کر اپنا جو ہے سمبل لے لیا، حالانکہ اس نے کبھی بھی اپنا الیکشن جو ہے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہی نہیں۔ تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک جماعت جس نے کرایا الیکشن اس کو آپ نے فیصلہ محفوظ کر کے 3
3 दिन का टाइम था और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी रहनुमा वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुश्वारी हुई क्योंकि सारे अंडरग्राउंड थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कर पाई। तो इसी किस्म के हालात नज़र आए। लेकिन जहाँ पर अतर मिनल्ला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े और भी केसेस लगे हुए थे, सनम जावेद का भी केस था, लेकिन इसकी तफसीलात अभी इतनी मंजर आम पर नहीं आई हैं कि उनके केस का क्या बना है। अभी प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो फिर पता चलेगा कि उनके साथ इंसाफ होता है कि नहीं। लेकिन परवेज़ इलाही के मामले में उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि आप जो है बैलेट पेपर को छाप लें, उनके नाम का जो उनको भी वो दे दें, उनकी जो इंतखाबी निशान है वो भी अलॉट करें, और जो है उनके वकील जो है इलेक्शन कमीशन को उनको भी हिदायत दी है कि इस बात पर फौरी अमल होना चाहिए। आ रही है पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के अंदर जो है मुलव्वस है। शाहिद लतीफ़ सियालकोट में उनको और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में उजरती कातलों के ज़रिए जो है भारत ने उनको कत्ल करवाया है, शहीद करवाया है, और जो है उनके जो एजेंट हैं, इंडियन एजेंट हैं, उनका एतराफ़ी बयान भी मौजूद है। आलमी सतह पर भारत का कहना, पाकिस्तान का कहना था कि भारत का मुहासबा होना चाहिए, हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। और साहिर सज्जाद गाजी की मीडिया ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बाकी जमातें, जो सियासी जमातें हैं, उनके भी जो है जलसे और रैलियाँ मुनक्किद हो रही हैं और एक दूसरे के ऊपर खूब गोलाबारियाँ हो रही हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नूरा कुश्ती जारी है। हमारे दौर में सियासी कैदी नहीं रहा, सिंध में ज़ाती जेलें भी ख़त्म करो, शहबाज शरीफ का कहना था। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, देहात और कस्बों में नौजवानों को ज़रई कर्ज़े देंगे, मंडी बहाउद्दीन में जदीद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अभी कोई मंशूर जारी नहीं हुआ, अभी तक पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपने जो लोग हैं जहाँ पे वो जाते हैं, लोगों को जो है उनको कोई मराद देने की और उनको तरक्की, उनके इलाकों के लिए तरक्याती काम करने की उनको जो है ख्वाब दिखा रहे हैं। इसी तरह से 15 साल हुकूमत करने वाली पार्टी 15 मंसूबे नहीं बना सकी। ये मरीम नवाज़ ने भी उनके ऊपर ये ताबड़तोड़ हमला किया है। पंजाब ने नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकता, उनका कहना ये था। तो वो अपने हल्के NA 119 के ऊपर में जो जलसा कर रही थी उसमें उन्होंने ये खिताब किया। अगली तरफ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी शेर चाहता है कोई दूसरा इनके लिए शिकार कर दे, नून लीगी तीर पर ठप्पा लगाएं, और जो है इन्होंने ये कहा मुखालिफिन परेशान, शेर शिकार के लिए निकल रहा है, नहीं निकल रहा, कैसी जमहूरियत है, नवाज शरीफ के पास कोई अपना मंशूर भी नहीं है। तो ये हकीकत बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक अपना कोई मंशूर ज़ाया नहीं किया है। दूसरी तरफ जो है इरशाद भट्टी की इमरान खान से मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने वीलॉग्स के अंदर भी इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान पहले से ज़्यादा फिट और हशाश बशार और उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी। उनसे बहुत ज़्यादा सवालात हुए कि आपको पाकिस्तान की फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये नूरा कुश्ती नहीं करनी चाहिए थी, उनके ऊपर उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तो उनका कहना था ये अमल जो है फितरी था, क्योंकि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जो साबका इस्टेब्लिशमेंट थी उनका कुछ इसी तरह का बयान था। इसी तरह से उन्होंने कहा मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई, अभी मैं लोगों से जो है बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर्टिफाइड चोरों से अभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिनके पास मैंडेट है मैं उनके साथ बात करने के लिए, वो भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने उनका ये भी कहना था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे थे, वो जेल के अंदर कभी कभार गुस्से में भी आ जाते हैं, उनको वो थोड़े ज़ोर से बात भी करते हैं और वो थोड़े चिड़चिड़ाते भी हैं, लेकिन आज के दिन वो बहुत ज़्यादा उनकी रंगत बहुत ज़्यादा सफ़ेद और बहुत ज़्यादा वो फिट लग रहे थे।
وہاں پہ ان کی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا، ایک اہلکار نے کہا ہے کہ وہ 7 نمبر لیول پہ انکلائن کر کے بھی جو ہے آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں تیز تیز، اور وہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی وجہ سے اتنے فٹ ہیں۔ ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند تھے، ان کی امید اللہ سے ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے مفاد پرستوں اور پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے احسان فراموشوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور اسی طرح سے لیکن آج میری پارٹی اور آج میں بہت زیادہ مضبوط ہیں، پوری عوام پوری پارٹی اور پہلے سے بھی زیادہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس سے میری پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بے شک میرے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، لیکن آج میں سب سے زیادہ مقبول اور میری پارٹی سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت ہے پاکستان کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کا جو مکالمہ ہوا تھا، ان کی جو تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، ارشاد بھٹی نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو یہ جو ہے باقی چیزیں، اور وہ بالکل بھی اپنے کیسوں سے بالکل بھی پریشان نہیں تھے، کیونکہ ان کے 3 کیس کے دوران ارشاد بھٹی 4 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں موجود رہے۔ سائفر کا کیس، توشہ خانہ اور 190 قادر ٹرسٹ کا کیس بھی انہوں نے اس کی براہ راست جو ہے پروسیڈنگز کو دیکھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سائفر کا کیس ہے اس میں بھی سیکرٹری خارجہ نے اپنا بیان جو ہے وہ جاری کیا تھا کہ پاکستان نے عمران خان نے جب سائفر لہرایا، اگلے روز امریکہ نے رابطہ کیا کہ ہمیں سائفر کی کاپی بھیجی جائے، تو شاہ محمود قریشی نے کاپی بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہنا تھا سیکرٹری خارجہ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ کا، اور یہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی جو چیئرمین عمران خان ان کے خلاف جو یہ سائفر کا کیس ہے وہ اپنی جو ہے رواں دواں ہیں، اور دیکھتے ہیں آگے کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں، کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، اور کیا کس قسم کے معاملات ہوتے ہیں آگے جا کر، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین پانی ہیں عمران خان، ان کے خلاف کیا جو ہے وہ آتا ہے اس کا فیصلہ۔ تو ابھی تک کے لیے بس اتنی خبریں، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔